اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 8th کلاس۔ آج ہم لوگ اردو کی نظم پڑھیں گے، نعت۔ ٹھیک ہے، نعت کا کیا مطلب ہے؟ نعت وہ نظم ہوتی ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کے مقاصد، کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور کے مسلمانوں نے تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہم حب رسول، حب ہوتی ہے محبت، چاہت، حب رسول کے دعوے میں کتنے سچے ہیں، اور ایمان کے دعوے کے ساتھ نیک اعمال کرنے بھی ضروری ہیں۔ ٹھیک ہے، صرف دعویٰ کرنا یا زبان سے کہہ دینا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، ورنہ انسان جو ہے وہ دنیا اور آخرت کسی جگہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، روزمرہ استعمال کے فکروں کو درست کر سکیں۔ کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے صلہ دیا، کہ جو میرے غم میں گھلا کیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ غم گسار ہوتا ہے غم بانٹنے والا، ہمدرد۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی۔ تو اس میں شاعر کہتا ہے کہ کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے صلہ کیا، جو غم گسار تھے، جو ہمدرد تھے ہمارے، ٹھیک ہے، ان کی محنتوں کا جو ہے وہ میں نے کیا صلہ دیا ہے، کہ وہ میرے غم میں گھلے گئے ہیں، یا میرے غم میں وہ روتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ رو رو کر دعا مانگتے رہے اپنی امت کے لیے، انہیں میں نے دل سے بھلا دیا ہے۔ جو جمال روئے حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، اسی راہ بر کے نقوش پا کو مسافروں نے مٹا دیا۔ ٹھیک ہے، جمال ہوتی ہے خوبصورتی، روئے حیات زندگی کا چہرہ، یعنی کہ جو زندگی کے چہرے کی خوبصورتی تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، بخشش کی راہ، دلیل ہوتی ہے ثبوت یا پروف، ٹھیک ہے، راہ نجات تھا بخشش کا ذریعہ، یا بخشش کا ذریعہ تھا، اسی راہ بر کے نقوش پا کو مسافروں نے مٹا دیا۔ راہ بر راستہ دکھانے والا، نقوش پا قدموں کے نشان۔ ٹھیک ہے، جو زندگی کے چہرے کی خوبصورتی تھا اور جو بخشش کے ذریعہ تھا، یعنی کہ ایک ثبوت تھا کہ جن کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ بخشش مل جائے گی، ضرور مل جائے گی، اسی جو ہے وہ راستہ دکھانے والے یا راہ بر کے جو قدموں کے نشان تھے ان کو ہم نے مٹا دیا، یعنی کہ ہم نے ان پر عمل نہیں کیا۔ تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا۔ ٹھیک ہے، حسن خلق اچھا اخلاق، حسن اچھا خلق اخلاق۔ ٹھیک ہے، تیرے حسن خلق کی ایک رمق آخری سانس یا تھوڑی سی زندگی، یہاں پر یہ اس کا مطلب ہے کہ ان کے جو اچھے اخلاق تھا اس کا ذرا سا حصہ بھی جو ہے وہ میں اپنی زندگی میں نہ اپنا سکا۔ ٹھیک ہے، اور میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا، یعنی کہ صرف میں وہ گھروں کو اور بازاروں گلیوں کو سجا کر جو ہے وہ خوش ہوں کہ میں نے محبت کا حق ادا کر دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن صرف باہر ہی سجاوٹ ضروری نہیں ہے، اصل سجاوٹ جو ہے وہ انسان کے اندر ضروری ہے، انسان کا باطن اچھا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، میں تیرے مزار کی جالیوں کی مدتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ ٹھیک ہے، کہ میں جو ہوں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جالیاں تھیں، ان کے مزار کی جالیاں، ٹھیک ہے، انہی کی تعریفوں میں مصروف رہا، اور کیا ہوا کہ جو اسلام دشمن عناصر تھے، دشمن تھے اسلام کے، انہوں نے مسلمانوں میں جو ہے وہ پھوٹ ڈال دی، ان کو الگ کر دیا، ان کو اسلام کے جو ہے وہ یعنی کہ راستے سے ہٹا دیا۔ یہ میری عقیدت بے بصر، یہ میری ارادت بے ثمر، مجھے میرے دعوے عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ میری عقیدت محبت، بے بصر ناواقف یا بے فائدہ انسان، یعنی کہ میری محبت جو ہے وہ کسی کے لیے کوئی فائدہ نہیں، کسی کو کوئی فائدہ نہیں دیا میری محبت نے۔ یہ میری ارادت بے ثمر، وہی بے فائدہ سوچ، ٹھیک ہے، یا میری سوچ کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں، کہ میرے ارادے جو ہے وہ اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، مجھے میرے دعوے عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا۔ ٹھیک ہے، عشق کا دعویٰ تو کیا، ٹھیک ہے، کہ مجھے اللہ سے بہت محبت ہے، مجھے اللہ کے رسول سے بہت محبت ہے، لیکن کیا کیا، اس پر عمل نہ کیا۔ ٹھیک ہے، صرف زبان سے کہتا رہا لیکن اس پر عمل نہ کیا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ دنیا اور آخرت جو ہے وہ کہیں پر بھی کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ ٹھیک ہے، نہ صنم دیا نہ خدا دیا۔ کبھی اے عنایت کم نظر، تیرے دل میں بھی یہ کسک ہوئی،
ٹھیک ہے. عنایت جو ہیں وہ پروفیسر عنایت علی خان نے یہ لکھی ہے نا نظم، تو وہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ کبھی اے عنایت کم نظر تیرے دل میں بھی یہ کسک ہوئی، کسک ہوتے ہیں ہلکا سا درد، ٹھیک ہے، کہ کبھی جو ہے وہ تیرے دل میں بھی کوئی درد اٹھا ہلکا سا، جو تبسم میں رخ زیست تھا، یعنی کہ جو زندگی تبسم ہوتی ہے مسکراہٹ، ٹھیک ہے، رخ زیست زندگی کا چہرہ، جو تبسم رخ زیست تھا، جو زندگی کے چہرے کی مسکراہٹ تھا، اسے تیرے غم نے رلا دیا. کہ وہ جو ہے وہ تیرے غم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی امت کی خاطر اللہ تعالیٰ کے حضور ساری ساری رات جو ہے وہ جاگ کر روتے، ٹھیک ہے، بخشش کی دعائیں مانگتے، ہماری خاطر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے روتے، اور ہم نے ان کا کیا صلہ دیا ہے کہ ہم نے ان کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے، ہم نے اپنی وہ منمانیاں شروع کر دی ہیں. ہم صرف زبان سے تو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے حضور سے بہت محبت، اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے. اصل چیز جو ہے وہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے. بیٹا اب آپ لوگ اس کی پڑھائی کریں گے، ٹھیک ہے، ریڈنگ کریں گے صحیح 1-2 دفعہ دھیان سے، ساتھ ساتھ آپ اس کے معنی بھی جو ہے وہ اس کے یاد کریں، آپ لوگوں کو بہت اچھا کلیئر ہو جائے گا. اور یہ جو اس کے 3 اشعار ہیں، یہ 2 اور 3، ٹھیک ہے، ان تینوں کی آپ نے املا کرنی ہے، اور آپ نے جو مشکل الفاظ ہیں پوری نظم کے وہ لکھنے ہیں. یہ آج مجھے سینڈ کر دیں، ٹھیک ہے، املا ان 3 اشعار کی اور مشکل الفاظ جو ہے وہ پوری نظم کے.